السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل آپ سب کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ کریم رب ہمارے قلوب میں التفات پیدا فرمائے۔ خدائے کریم و جلیل ہمیں اپنا نیازمند بنائے۔ اللہ کریم ہمیں حظ ایمان اور حلاوت ایمان عطا فرمائے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، اس کو حلاوت ایمان اور حظ ایمان کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن عظیم نے جہاں بھی عبادات کا ذکر فرمایا، وہاں عبادات کو ریچول کے طور پر ذکر نہیں کیا، بڑے لطیف حقائق کے طور پر ذکر فرمایا۔ قرآن عظیم نے عبادات کو معرفت کے اور قرب کے ذرائع بتایا۔ مثلا جب قرآن سجدہ کی بات کرتا ہے تو قرب کی بات کرتا ہے کہ سجدہ تمہارے لیے رب جلیل و جمیل کے قرب کا باعث بنے گا۔ قرآن عظیم نماز کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ورع، زہد، خشوع کا ذکر کرتا ہے کہ وہ نمازی کامیاب ہے جس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، جس کے دل میں ورع ہے، جس کی فطرت اور طبعیت میں زہد ہے۔ یہ جو اعمال قلبیہ ہیں، اعمال قلبیہ، باطنی اعمال، مکارم باطن، قرآن عبادات سے ان چیزوں کو وابستہ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال اٹھ رہے ہیں، ایک طالب علم کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ کیا عبادات کے ذریعے ان کمالات کو حاصل کیا جائے یا ان کمالات کے ذریعے، ان اوصاف کے ذریعے عبادات کو مرصع رکھا جائے۔ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں۔ بندہ جب عبادت کرے تو دو چیزیں روا رکھے، ایک تو توفیق کی کوشش ضرور کرے، توجہ کو ملتفت رکھے، قلب کو منیب رکھے، توجہ قلب کی سمت اور ڈائریکشن کریم رب کی طرف رکھے عبادت کے دوران۔ یہ مرحلہ کسبی اور توفیقی ہے۔ میں عاجز نے ایک دفعہ پہلے آپ کے حضور ذکر کیا تھا کہ جس چیز کو عام علماء کسبی کہتے ہیں، صوفیاء اس کو کسبی نہیں کہتے، چونکہ کسبی میں یہ جو دعویٰ ہے نا، کسب تو، عبد تو، صلی تو، صم تو، میں نے روزہ رکھا، میں نے نماز پڑھی، میں نے سجد تو، میں نے سجدہ کیا، فعل تو، میں نے فلاں کام کیا، یہ کسب ہے۔ کسب تو، میں نے کسب کیا۔ صوفیاء کرام چیزوں کو اس طرح نہیں سوچتے، وہ چیزوں کو اس طرح نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صوفیاء کرام کی سوچ اور جبریہ کی سوچ میں بالکل فرق ہے۔ جبری تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر مسلط ہے، نیک عمل بھی اگر کر رہے ہیں تو اوپر سے مسلط ہے، اللہ کروا رہا ہے، برا عمل بھی کر رہے ہیں تو وہ ہم پر مسلط ہے۔ نہیں، توفیقی لفظ اور ہے، جبری لفظ اور ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بتایا کہ جب کوئی برا عمل خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کو اپنے شر نفس کی طرف منسوب کرو، اور اگر نیک عمل سرزد ہو جائے تو اس کو اللہ کی توفیق سمجھو۔ تو مجھے ذاتی طور پر اہل صفا، اہل خرقہ کا یہ جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ توفیقی ہے، اللہ نے توفیق دی۔ بارکیف ایک تو ہم توفیقی طور پر یا کسبی طور پر کوشش کریں، اور دوسرا اللہ سے استمداد مانگے کہ اللہ ہماری اس چیز میں مقصود چیز آپ عطا فرمائیے۔ صوفیاء کرام میں ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، کبھی کبھی میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کا نام امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام قشیری بڑے بزرگ ہیں، شیخ ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے، اور ان کی دامادی کا شرف بھی آپ کو میسر تھا۔ آپ نے تفسیر بھی لکھی، آپ نے تصوف پر عمدہ تحریری لکھی۔ آپ کی ایک کتاب جو الرسالہ کے نام سے معروف ہے، رسالہ قشیریہ، یہ داخل نصاب تصوف ہے۔ اس میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ دو طرح کی چیزوں کا اہتمام سالک کرے۔ ایک تو سالک صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کی خبرگیری، اقارب کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے سر پر دست شفقت، بیوہ کی کوئی حاجت ہو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کار فرما رہنا، خوراک کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، اس کی مشکل کشائی کرنا، راہ چلتے مسافر کی دلجوئی کرنا، اجنبی کی دلجوئی کرنا، مظلوم کی نصرت کرنا، محتاج کی مدد کرنا، سائل کو نہ جھڑکنا بلکہ اگر توفیق کو تو کچھ نہ کچھ دے دینا، محروم کو ملحوظ خاطر رکھنا، خلق خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ یہ جو اخلاق عالیہ ہے اور مکارم عالیہ ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے سے قلب کے اندر ورع کی عظیم کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور عبادات کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، فرحت و انبساط پیدا ہوتا ہے، عبادت میں جی لگتا ہے۔ سیدنا امام والا تبار، زین العابدین، زین الساجدین، امام سجاد ابن رسول اللہ، سیدنا امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، امام زین العابدین علیہ السلام، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ مؤذن سے کہتے تھے اذان دو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ الصلاۃ راحت العاشقین، نماز عاشقوں کی راحت ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ اونچے مرتبے ہیں، یہ اونچے مرتبے ہیں، لیکن ان کی تمنا ضرور کی جائے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ عبادت میں حلاوت پیدا ہو جائے صلہ رحمی کا۔ دوسرا، اعمال قلبیہ کی بندہ پرورش کرے۔ یہ مشکل کام ہے لیکن اللہ اس کو آسان بنا دے گا۔ قلب متوجہ رہے، قلب متورع رہے، قلب خاشع رہے، حسن نیت رہے، خشوع رہے، خضوع رہے، اخلاص رہے، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ یہ آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے، لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو محترز رکھے، مجتنب رکھے۔ لایعنی، کوئی بھی لایعنی بات، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، فضول باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یعنی
ہمیں اس بات کا علم ہے کہ فلاں کام پر گفتگو کرنے سے ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ لاینی پن سے اجتناب کی صورت میں ضرور عبادت کے اندر اور مناجات کے اندر شغف ملتا ہے۔ ریحانۃ الرسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے میرے آقا سے ایک روایت لی ہے، فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے محبوب کی برکت سے یہ یاد کیا، سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء، یہ روایت اور ذرائع سے بھی منقول ہے، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ مومن اور مسلمان کے باتوں میں یہ عمل شامل ہے، یہ صفت شامل ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں سے جو سیانت اور متانت ختم ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیانت کیا ہے؟ سیانت کیا ہے؟ ظاہر و باطن کو متین رکھنا، یہ سیانت، حکمت، متانت، سنجیدگی، مومن کی صفات عالیہ میں سے ہے سیانت و متانت۔ بلکہ قرآن عظیم نے امیر کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی امور کے ذمہ دار کے لیے جو قوائف بتائے ہیں، جو اہلیت بتائی ہے، ان اہلیتوں اور ان شروط میں ایک شرط سیانت ہے کہ وہ بہت متین ہو، کسی لائنی کام میں نہ پڑتا ہو۔ تو یہ وہ اسلوب ہے کہ اگر اس کو بروئے کار لایا جائے تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ نماز میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور قلب کے اندر عجب کیفیت انسان پاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اور نماز معرفت الہیہ کا وسیلہ بنتا ہے۔ جزاکم اللہ۔